السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ الملک سٹارٹ کرنے والے ہیں ہم۔ سورۃ الملک کا پارٹ نمبر 1 یعنی پہلا پارٹ جو ہے، پہلا حصہ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پوری سورت جو ہے تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سیکھیں گے، جیسا کہ پہلی صورت میں نے آپ کو سکھائی ہے۔ سورہ یاسین ہوگی، سورہ واقعہ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے سورۃ الرحمن کرنی ہے، سورہ کہف کرنی ہے، کون سی سورت سٹارٹ کرنی ہے۔ تو آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں، کون سی سورت جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے۔ تو اب جو ہے سورۃ الملک سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تبارک الذی، سب سے پہلے جو ہے وہ تا سے سٹارٹ ہوتا ہے لفظ۔ تا جو ہے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ اس کا مخرج میں بتا چکا ہوں، لیکن پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تا، یہ دو نقطوں والا تا جو ہے یہ باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا مخرج یہ ہے، مخرج سمجھے۔ اگر آپ کو مخرج سمجھ آ گیا تو یہ صحیح طریقے سے آپ پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اس کا مخرج کیا ہے؟ تا کا مخرج، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ تا پڑھا جاتا ہے، باریک تا تا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہے با۔ یہ جو با ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں دونوں ہونٹوں کا جو باہر والا حصہ ہے، باہر کنارے ہیں جو اکثر خشک رہتے ہیں، ان کو ملا دیتے ہیں۔ ان کو ملانے کی وجہ سے با جو ہے وہ صحیح طریقے سے مخرج سے نہیں نکلتا، بلکہ با پڑھا جاتا ہے، با۔ یہ غلط ہے۔ باہر والے یعنی خشک کنارے نہیں ملانے، دونوں ہونٹوں کے تری والا حصہ ملانا ہے، اوپر والا ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ کا جو تری والا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ با با، ٹھیک ہے۔ با پڑھنے سے بچنا ہے۔ تو با کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار جو ہے وہ یہاں پہ لمبا کریں گے۔ اس کو مد اصلی بھی بولتے ہیں، یعنی جو کھڑا زبر کھڑی دیر الٹا پیش ہے، اس کو مد اصلی بھی یعنی یہ ہے مد اصلی۔ جب اس کو لمبا کرتے ہیں تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کرتے ہیں جی۔ آگے ہے را۔ را کو پڑھتے وقت خاص خیال کیجیے گا کہ اگر را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو سامنے آ رہی ہیں وہ میں صورتیں بتا رہا ہوں، ویسے تو کافی ساری اس کی حالتیں ہیں۔ اچھا جی، را زبر را، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تبارا۔ کاف، یہ باریک کاف ہے، اس کا مخرج زبان کی نوک، زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو یہ کاف پڑھا جاتا ہے۔ یہ کاف کیسے پڑھیں گے؟ کا کا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تبارا کلا۔ کاف کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں جو الف ہے اس کو گرا دیں گے، لام زبر لا، کلا، لال یا ذری۔ اب یہاں پر لال کا مخرج بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے۔ کیسے؟ زال زال، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ پڑھا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ کیسے؟ تبارک الذی۔ آگے ہے بیدہ الملک۔ با کا مخرج آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ آگے دال ہے۔ دال کا مخرج ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے، دال۔ اس کو بعض اوقات لوگ اس کو پر پڑھ دیتے ہیں موٹا، ایسا دول نہیں پڑھنا، دال، یہ باریک آواز کے ساتھ نکلتا ہے، دال، اوکے۔ دال زیر دی، اب اس کو دال زیر دے نہیں پڑھنا، دال زیر دی، بی یا دی ہل ملک۔ اب دونوں لام ساکن ہیں تو ساکن لام کو پڑھتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لام میں قلقلہ ہو۔ اگر آپ پڑھیں گے ہل ملک تو یہ قلقلہ ہو جائے گا، ایسے نہیں پڑھنا۔ لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو زبان وہیں پہ جم جائے،
فوراً واپس لوٹے گی تو قلقلہ ہو جائے گا، فوراً واپس نہیں لوٹانا. ہل ملک، ہل ملک. اب یہاں پر زا ہے، آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، جب وقف کریں گے تو کاف ساکن ہو جائے گا، ملک. ٹھیک ہے، نہیں رکنا چاہتے، آپ کا سانس اتنا لمبا ہے کہ پوری آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، وَهُوَ. اب یہاں پر وَهُوَ عَلَى نہیں پڑھنا، واو کو لمبا نہیں کرنا، وَهُوَ عَلَى. اب یہ عین ہے، عین کو پڑھتے ہوئے حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عین زبر را، را. ٹھیک ہے، لام کھڑا زبر لا، علا. سٹینڈ زبر بھی بول سکتے ہیں، لام سٹینڈ زبر لا، علا. اب عین کا یہ جو گلے کا درمیان ہے، ٹھیک ہے، اس کو وسط حلق بولا جاتا ہے، یعنی گلے کی جو بیچ والی جگہ ہے نا، وہاں سے یہ عین پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ عین، عین. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ علا، وَهُوَ عَلَى کلی. اب اس کو کلے نہیں پڑھنا، لام ذلی ہوتا ہے، کلی شیء قدیر. شین یا زبر شیء، کیونکہ یا لین ہے یا مدہ نہیں ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. شیء، یہاں پہ تنوین کا اخفاء ہو رہا ہے، دو زیر ہے، دو زیر کی تنوین ہے. اخفاء کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اخفاء کا غنہ ہوگا. تو یہاں تنوین کا اخفاء ہو رہا ہے، قاف آ رہا ہے حروف اخفاء میں سے، جو 15 حروف میں نے بتائے تھے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کریں گے. اچھا جی، شیء قدیر. دال کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. کیسے؟ قدیر. ٹھیک ہے، جب یہاں پہ وقف کریں گے تو را ساکن ہوگا تو را بریک پڑھا جائے گا، اس کو پر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، قدیر. اچھا جی، اب ہم اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، دو دو لفظ کر کے آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ قاف جو ہے دو نقطوں والا، اس کا مخرج بتانا میں بھول گیا. اچھا جی، دو نقطوں والا جو قاف ہے یہ فل موت پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے پر پڑھا جاتا ہے. اور اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے. اب نرم حصہ کون سا ہے؟ دیکھیں، جہاں سے دانت شروع ہو رہے ہیں، دانت سے نیچے کی طرف، یعنی جہاں سے ہم پیٹ کی طرف جاتے ہیں، تو دانتوں سے اوپر کی طرف کیا ہے؟ وہ تالو ہے، سخت تالو جو زبان کی بالکل اوپر ہے. اب اس سخت تالو سے تھوڑا سا نیچے کی طرف جائیں، جہاں پہ وہ کوا لٹکا ہوتا ہے، بعضوں کا شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو کوا نظر آتا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کی طرف، وہاں جو سخت تالو ہے اس کو نیچے کی طرف، اور کوے سے اوپر کی طرف ایک تالو ہوتا ہے، وہ نرم تالو ہے. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایرو کی طرف دیکھیں، آپ ایرو کی طرف دیکھیں، میں آپ کو آسانی سے جو تاکہ سمجھ لگ جائے. اچھا جی، یہ دیکھیں مثال کے طور پہ، یہ لام کا جو اینڈ ہے، یہ دانت ہیں، اور دانت سے یہ نیچے کی طرف جو ہے تالو آ رہا ہے، اور اس سے نیچے کی طرف جو ہے وہ نرم تالو ہے، پھر اس سے نیچے جو ہے وہ یہ گلا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نرم تالو سے لگے گا تو قاف پڑھا جائے گا، قاف، قاف. اوکے، قدیر. اچھا جی، اب نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں. یہاں پر قدیر را کے اوپر کیونکہ پیش ہے، اگر یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہتے، آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں، یعنی اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ، اس لائن کے ساتھ، تو یہاں پر وقف نہیں کریں گے. تو اس صورت میں، وقف نہ کرنے کی صورت میں، یہ جو نون قطری آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے، یہ نون پڑھا جائے گا. پھر ہم پڑھیں گے قدیر نلذی. ٹھیک ہے، قدیر نلذی. اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں
تو پھر نون نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ نون قطنی جو ہے وہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، وقف میں نہیں پڑھا جاتا۔ اب نون ختم ہو جائے گا، اب یہاں سے جب پڑھیں گے تو یہ جو لام آپ کو نظر آ رہی ہے، جب بھی آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، اس طرح کی کوئی آیت سٹارٹ ہو رہی ہے جس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، تو لام سے پہلے جو الف ہوتا ہے اس کو زبر دے کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ جب بنائیں گے تو اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیسے؟ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اللہ ذی، آگے ذال ہے، ذال کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں فرسٹ لائن میں، اور یہاں یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے کیونکہ زیر آ رہی ہے تو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ الذی خلق الموت، خا حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا، قاف حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا، لام ساکن ہے، قلقلے سے بچنا ہے۔ خلق الموت، قل نہیں کرنا، خلق الموت، واو لین ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ والحیات، واو کے بعد لام ساکن آ رہا ہے، قلقلے سے بچنا ہے۔ والحیا، آگے ہا بریک ہے، اس کو کلیئر ساؤنڈ کر کے پڑھنا ہے۔ والحیا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں والحیاوا، حیاوا نہیں پڑھنا، واو کی کھڑا زبر واو کا نہیں ہے، یہ کھڑا زبر جو ہے یہ یا کا ہے، سٹینڈ زبر جو نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ واو کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ والحیات لیبلواکم، لام کے نیچے زیر ہے، اب اس کو لے یبلا نہیں پڑھنا، لی یب، با ساکن ہے، جب با ساکن ہے تو اس میں قلقلہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ قلقلہ کر کے پڑھیں گے، لی یب لواکم، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہاں پر واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں کریں گے تو واؤ صحیح طریقے سے مخرج سے ادا نہیں ہوگا، تو کیسے پڑھیں گے؟ لیبلواکم ایکم، اب اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں ایوکم، ایوکم نہیں پڑھنا، یہاں پہ یو ہوتا ہے، ایوکم احسانو، ہا بریک ہے، کلیئر ساؤنڈ کر کے پڑھیں گے، احسانو نہیں پڑھنا، احسانو عملا، تھوڑا سا میں اس کو رائٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں جی۔ ویسے یہ عملن ہے، جب وقف کریں گے تو دو زبر کے بعد الف آ رہا ہے، وقف کی صورت میں ایک زبر کو الف سے چینج کر دیں گے، یعنی عام سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ الف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ عملا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ اس لائن کو ہم پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلواکم ایکم احسن عملا۔ آگے ہے واہو ول، واہو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اور اس کو واہو ول نہیں پڑھنا، واہو ول، واہو پڑھتے وقت ہونٹ گول، لام ساکن ہے، قلقلے سے بچنا ہے، عین کو کلیئر کرنا ہے، گلے کے درمیان سے جو ہے وہ عین نکلتی ہے، جس کو وسط حلق کہا جاتا ہے، یعنی درمیان کا حلق۔ اور کیسے پڑھیں گے؟ عین زبر را، را، عین زبر را، آگے زا ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، زا یا زر زی، رازی، زا لام پہ ذل، عزیزل، ٹھیک ہے؟ دونوں زا کے اندر جو ہے وہ سیٹی آئے گی، یہ زا بھی سیٹی والا ہے، یہ زا بھی سیٹی والا ہے۔ را کی شکل میں جو زا ہوتا ہے اس کے اوپر جو نقطہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جو دال کی شکل میں دال آتا ہے وہ بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ عزی، عزیز الغفور۔ غین جو ہے وہ حروف مصالحہ میں سے ہے، فا کے بعد واو آ رہا ہے، فا کا مخرج بھی آپ کو بتا دوں، فا جو ہے یہ عام لفظوں میں یعنی سادہ لفظوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا جو نیچے والا کنارہ ہے، اوپر والے دانتوں کا نیچے والا کنارہ، نیچے والے جو ہونٹ ہیں ان کی تری والی جگہ پہ ملے گا، لگے گا، تو یہ فا پڑھا جائے گا، فا، فا، ٹھیک ہے؟ ہونٹ گول کر کے اگر فا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، پھر فا پڑھا جائے گا، یہ غلط ہے، منہ میں جیسے ہوا بھری جاتی ہے، ایسا نہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ غفور، واو مدہ ہے، یہاں پہ ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، جب وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اچھا جی، اب ہم اس کو لہجے میں پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الملک کا پارٹ 1 یعنی پہلا حصہ جو ہے وہ ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوسرا حصہ سٹارٹ کریں گے۔ اب یہ جتنے لوگوں کو میری ویڈیو یہ ملے خود دیکھیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، فیملی ممبرز میں شیئر کریں، جہاں جہاں تک جائے گی یہ ثواب ملتا رہے گا آپ کو بھی، کیونکہ واٹس ایپ لنک کے ذریعے آپ جو بھیجیں گے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، میں پڑھا رہا ہوں مجھے بھی ثواب ملے گا، تو سب مل کر ہم فری میں ثواب حاصل کرتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکتا ہے ممکن لنک کے ذریعے جو ہے وہ شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔